جی پروگرام بریکنگ بیریئر میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے 2 سے 3 بڑی خبریں ہمارے پاس. ہمیں یہ تو علم تھا ہی کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے فرانس کا. وہ فرانس جائیں گے, وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس کی باتوں کی بات کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ وہاں پر ان کو بیسٹل ڈے ہے, ان کا نیشنل ڈے, اس کے اوپر ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً. اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں, اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر افریقہ. تو ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے کینیڈا سے ہمیں جوائن کرے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب, جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ, تھینک یو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبریں تو ہمیں باہر سے آ رہی ہیں. ایک اندر کی بھی بڑی مزیدار خبر ہے جس کو ہم آخر میں اس کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ کا کامنٹ لوں کہ شیخ حسینہ جو ہے ان کی طرف سے آموں کا تحفہ آیا ہمارے لیے, پرائم منسٹر صاحب کے لیے. لیکن سر پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک تو یہ کہ فرانس کا دورہ آ رہا ہے, امریکہ کے بعد ایک اور بڑا دورہ ان کا نظر آ رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ اس کو کتنا سگنیفیکینٹ دیکھتے ہیں. لیکن جو ساتھ ہی آئی آئی ٹی کی بات آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے ای کا دورہ بھی کریں گے, اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن ہو. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ڈیولپمنٹ اگر آپ انڈیا کی جو انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں اس کے کنٹیکس میں رکھ کے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی ریمارکیبل, بلکہ بہت حوالوں سے مائنڈ بلوئنگ قسم کی ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نارملی جو ہے وہ ظاہر ہے فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نیٹو کے ممبر ہیں, بہت سارے معاملات میں ان کی چیزوں میں ہمانگی ہے. ایک ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن جو ویلیوز ہیں ان کے لیے بھی وہ متحد ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی عام طور پر جو ہے نا, ایک اگر ود ان ویسٹرن بلاک کہیں سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف کہیں ڈیفرنس آف اوپینین آتا ہے تو وہ فرانس ہے. تو اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں, اس میں کئی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فرانس الگ بھی ہوتے ہیں. تو ابھی جو مودی صاحب نے دورہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اور اس کے فوراً بعد فرانس کا, تو اس کو آپ ایک ریمارکیبل بات اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں شیڈز کو ایک ہی گو میں کور کیا ہے. یہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب اس پہ جو ہے وہ قطعاً کوئی اگر بڑے سے بڑا مخالف بھی جو ہے وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کمینگی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, کمینگی کا اظہار ہے, تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو اس حساب سے جو پروٹوکول یا سپیس ان کو دی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دورے کے دوران, اس کو لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک ڈیو قسم کی سپیس تھی, جو کہ انڈیا کا اس وقت جو سٹیچر ہے اور انٹرنیشنل ارینا میں جس طریقے سے انڈیا اپنی انٹری دے رہا ہے اور جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر رہا ہے فار نیکسٹ 5-6 ایئرز اور 10 ایئرز. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے لیے نیکسٹ 5-6 ایئرز یا 10 ایئرز زیادہ امپارٹنٹ ہیں. دنیا کوئی پاکستان نہیں ہے کہ بیٹھ کے تو اگلے آئی ایم ایف کے 1 بلین یا 3 بلین ڈالر کا انتظار کرے اور جب تک زندگی ہولڈ پہ رکھی ہو کہ وہ طے ہوگا تو آگے کوئی بات ہوگی, ورنہ کیا کرنا ہے یا کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. دنیا کا گول یہ ہے کہ ویئر وی ول بی ان 10 ایئرس. دنیا کا یہ گول نہیں ہے کہ اگلا قرضہ کیسے ادا کرنا ہے یا اگلے 6 مہینے میں کس کے خلاف جنگ کرنی ہے, کہاں پہ امن کو تارپیڈو کرنا ہے یا کہاں پہ کیا کرنا ہے. یہ معمول کی کاروائیاں ہیں, لیکن دنیا کی جو نظر ہے, گول ہے, وہ نیکسٹ 10 ایئرز پہ. اگر آپ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز پہ, اشاریوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ایک چیز آپ کو پتا ہوگا کہ آئندہ 10 ایئرز میں انڈیا کہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. دنیا کے اکانومسٹ اور تجزیہ کاروں اور جو سنجیدہ قسم کے ایکسپرٹ
ماہرین جو ہیں معاشیات کے میدان میں، ڈیولپمنٹ کے میدان میں، وہ کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے ابھی ایک کالم لکھا تھا کہ انڈیا نے اپنا جو سابق باس تھا ایک طریقے سے کالونیل پاور یونائٹڈ کنگڈم، اس کو اکانومی کے حوالے سے ریپلیس کر دیا. اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ بڑے دنیا باتیں کرے، ڈی کالونیلائزیشن، اینٹی امپیریلزم، آزادی کی لڑائی، جو بھی، لیکن برطانیہ کا انڈیا سے، ہندوستان سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کے فائنینشل کرائسس تھے. وہ کوئی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ ڈر گئے تھے کہ اب انڈین ہتھیار اٹھا لیں گے، اب تو نہیں کیا کر لیں گے. لیکن اس کا سب سے بڑا فیکٹر اس میں جو ہے وہ یہ تھا کہ جو تجزیہ کار تھے، خود ویسٹ منسٹر جو اس میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کلیئرلی اپنی حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اس میں اس وقت کے ان کے بلینز آف پاؤنڈ جو ہے نا، وہ مڈل ایسٹ میں خرچ ہو رہے تھے، وہ جو تقاضے شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے امریکیوں کو جو خفیہ خط لکھے جو آج ڈی کلاسیفائی ہیں، اس میں انہوں نے سب سے پہلے امریکہ کو لکھا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہم نے ایک خاص قسم کا ایک آرڈر کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو سسٹین کریں، کنٹینیو رکھیں، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جو ہے وہ ہندوستان میں بھی اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. دوسری ہماری جو کالونیز ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی ہم یہ سسٹینیبل نہیں ہے ہمارے لیے فائنینشلی. انہوں نے پہلے امریکہ کو تقریباً 2 سال پہلے سے وارن کرنا شروع کیا. اس میں ایک بڑا فیکٹر ڈیفینیٹلی سوویت یونین بھی تھا، جو آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتا تھا. اس میں جو ہے سبھاش چندر بوس جیسے فیکٹر بھی تھے، جنہوں نے انفیکٹ جو ہے برطانیہ کو ڈرا دیا تھا کہ ایک بہت بڑی مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے. جاپان انوالو ہو گیا تھا. وہ سارے جو قصے اپنی جگہ سب کا ویٹ ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر معاشی تھا. تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ معاشی فیکٹر کی وجہ سے ہی بر صغیر پہ حکومت کی تھی نا، چونکہ معاشی طور پہ طاقتور تھے تو 200 سال تک انہوں نے جاری رکھا. اور جب معاشی طور پہ کمزور ہوئے، ختم ہو گئے، تو ہندوستان نے برطانیہ کو ریپلیس کر دیا ایز اے ورلڈ اکنامک پاور، جس سپیس پہ وہ موجود تھا. اگلے 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 5 سالوں میں انڈیا جو ہے وہ دوسری، تیسری یا تیسری قوت کے طور پہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اور دنیا اس کو اگلے 10 سال کے نقشے میں اس کی بات کو مان رہی ہے کہ دس از ٹرو، وی شوڈ ٹیک اٹ سیریس. اس کو سامنے رکھ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کوئی جو ہے وہ احسان کر دیا؟ یا اب فرانس کا جو دورہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیں یہ جب آپ نے برطانوی اکانومی کو کراس کر لیا، نیکسٹ آپ یورپین یونین کراس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ. تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے سے جو مودی صاحب کو، یا فار دیٹ میٹر جو ہے وہ انڈیا کو جو پروٹوکول ملا ہے، وہ اس تناظر میں ہے کہ اس میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان 10 ایئرز انڈیا کہاں کھڑا ہوگا، وہاں کا ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو اسی میں جو ہے وہ آپ رسپانس دیکھ سکتے ہیں فرانس کا بھی، کہ ظاہر ہے فرانسیسی ایک بڑی فارورڈ لوکنگ ماڈرن قسم کی اکانومی ہے، لوگ ہیں، اور ان کا گول بھی 10 سال سے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک بچہ بھی ہے نا، اگر پرائمری اسکول کا آپ اس سے پوچھیں کوئی سوال اس کے فیوچر کے حوالے سے، تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم گالیا اگلے سال کیا کرو گے. اس سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 10 ایئرس. ایک بزنس مین سے بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے. یہ صرف ہمارا ملک ہے جس میں وہ جو اللہ کی مرضی ہوگی کرے گا. جی ہم کون ہوتے ہیں کچھ کرنے والے؟ تو یہ 10 سال کا سوال پوچھیں تو حیرت سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو کوئی سینگ نکل آئے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ویئر یو ول بی اسٹینڈنگ ان 10 ایئرس ان کنٹیکسٹ آف یور کنٹری. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک کیٹاسٹروفک فیلئر کی طرف جا رہا ہے، انچ بائی انچ، ڈے بائی ڈے، چونکہ ان کا 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال سے آگے کوئی ویژن ہی نہیں ہے، آگے کوئی سوچ ہی نہیں ہے، آگے کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور جو پلان ہے ایک دوسرے سے چھپاتے پھرتے ہیں.
پاکستان کا اکانومسٹ جو ہے وہ پارٹیوں کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، تو اس کے پاس اکانومی کے حوالے سے کوئی سوال ہے، جواب ہے، تو وہ بتائے گا نہیں کہ وہ دوسرا چوری کر لے گا۔ یہ جو چوری کی واردات ہے جو یونیورسٹیز کی سطح سے شروع ہوتی ہے، تھیسس چوری ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریز چوری ہوتی ہیں، تو وہاں سے لے کے تو آپ کے اکانومسٹ تک سب ان کے خیالات تک کو ان کو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک کیمپ کا اکانومسٹ سمجھتا ہے میں نے بات کر لی تو دوسرا اس کو منشور بنا کے پیش کر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پرائم منسٹر نے کال دی جمعے کو فرانس کے خلاف پروٹیسٹ کی، تو دوسرے نے کال دے دی کہ نہیں جی ہم ٹیک اوور کریں گے اس کو۔ ایک ایسا ملک جو اس طرح کی جال سازی پہ اور ہودار صرف خیالات کا ہی نہیں، صرف پیسے کا ہی نہیں بلکہ خیالات کا، نظریے کا اور سوچ کے ہودار پہ زندہ ہے، اس نے کہاں تک جانا؟ تو اس لیے فرانسیسی پیپل جو ہے نا وہ بڑے آگے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے انڈیا از گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن، وہ ایک اسپیس آکوپائی کریں گے جس میں اس کے ساتھ ہماری کس طرح کی ریلیشن شپ ہوگی، اینڈ دس از دا بگننگ۔ اوکے، جیسے کہ برسٹر صاحب آپ نے بہت ان ڈیپتھ انالیسس کیا، یہ ہم نے امریکہ سے لے کر اس کے بعد فرانس کا جو وزٹ اب ہونے والا ہے، ذرا بڑھتے ہیں ہم یو اے کی طرف۔ سر ساتھ ہی خبر آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے بھی جا رہے ہیں، اور اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ایک ایسا انسٹیٹیوشن، ایسی ایجوکیشن جہاں سے ملتی ہے کہ پوری دنیا پہ لوگ رول کرتے ہیں اس ایجوکیشن کی بنا پر، آئی آئی ٹی جو ہے وہ اب دوسرے کنٹریز میں بھی اوپن ہو رہا ہے اور یو اے میں بھی اوپن ہونے لگا۔ دیکھیں اس پہ جو بات میں کروں اگر تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی آئی ٹی جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کا پہلا اسکول انڈیا سے باہر اگر کہیں کھلنا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کی برانچ جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں کھلنی چاہیے تھی۔ دیٹ واز دا رائٹ پلیس ٹو اسٹارٹ اٹ، چونکہ یہ ایک ریمارکیبل انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، تو یہی وجہ ہے کہ یہ کھل رہا ہے۔ چلیں افریقی ممالک میں تو ایجوکیشن کافی پسماندہ ہے، لیکن اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کھل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بھی لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یو اے کی طرف جائیں گے، افریقہ کے بھی جائیں گے، مڈل ایسٹ کی طرف والے بھی جائیں گے، کیونکہ وہ ایک سینٹر بن جائے گا۔ یہی کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا نا، پاکستان میں گوادر کو یو اے بنا رہے تھے 10 سال پہلے، یہی جو ہے نا اعلان تھا، تو 10 سال بعد جا کے آپ دیکھیں اعلان 3-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں، 1-2 جناب سیمنٹ کے بیگ پڑے ہوئے ہیں، گوسٹ ٹاؤن ہے۔ 10 سال پہلے انہوں نے کام کو کیسے کیسے خواب دکھائے تھے، تو یہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے، اور اگر یہ جو ہے وہ انسانیت کی طرح سوچتے، امن کی طرح سوچتے، تو آج انڈیا یہی انسٹیٹیوشن لاہور میں کھولتا، کراچی میں کھولتا، جہاں پاکستان کے لاکھوں غریب اور لوئر مڈل کلاس اور پاورٹی میں ایون رہنے والے لوگ، چونکہ انڈیا کا جو انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن یہ ٹیکنالوجی ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ مقدر بدل جاتا، یہ مقدر بدل جاتا۔ بنگلہ دیشیوں کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہ جا کے آئی آئی ٹی میں پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کی اکانومی میں بھی اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہیں، وہی خرچہ وہ دلی میں جو کر رہے ہیں وہی کلکتہ میں کر کے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں نے جو دیوار کھڑی کی ہوئی ہے راستے میں، جو جنگلہ لگایا ہوا ہے، جو کانٹے اگائے ہوئے ہیں، اور ڈیلی جو ہے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے تو ان کانٹوں کی دھاریں جو ہیں نا اور خنجروں کی وہ تیز کرتے ہیں، پوائزننگ، ایسے آرٹیفیشل جھوٹے بے بنیاد کہانیاں پھیلا کے، طرح طرح کا وہ کر کے، تو یہ جو ہے یہ تو انڈیا کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیکسٹ سٹیپ اب ایجوکیشن میں بھی لے لیا، اور اٹ ول گو فردر دین دیٹ۔ لیکن ہم پاکستان کو کیا کہتے ہیں اس سطح پہ کہ آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھیں، ایسی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بالکل حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں دماغ سے بھی کوئی کام لینے کا رواج ہے، یا یہ ایکچولی لیتے کہاں سے ہیں؟ جو آپ کی ہوتی ہے نا ایک انٹلیکچوئل سٹیمولیشن، ایک انسپیریشن کو، کہاں سے آپ کسی خیال کو، آئیڈیا کو
لیتے ہیں, اپنی کام کو کہاں پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں آپ اپنا کیا مقام کس طرح کا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آخری, کہ پاکستان کے سب سے بڑے ریسپیکٹڈ بڑے بڑے جو اردو نیوز پیپرز ہیں, اور بائی دا وے میں یہ کہہ لوں کہ اب نیوز پیپر کی کیٹیگری میں آتے ہی کوئی اردو ہی ہیں, چونکہ انگریزی والے نیوز پیپر سینکڑوں کی حساب سے بکتے ہیں. اردو کے نیوز پیپر اب بھی ممکن ہے ہزاروں لاکھوں میں تو اب نہ ہوں, لیکن ہزاروں میں ضرور بکتے ہیں, لیکن وہ بھی جلدی وائنڈ اپ ہو جائیں گے, چونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ کمپیٹنگ ود دی کنٹمپرری جو آپ کے مسئلے ہیں, مسائل ہیں. لیکن میں ایک سرخی دیکھ رہا تھا, جس ملک میں سب سے بڑی خبر ہوتی ہے وہی سب سے بڑی سرخی ہوتی ہے نا. تو میں اگر آپ کو دو خبریں دوں, ہم اپنے آڈینس کا بھی امتحان لے لیتے ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, یعنی حکمران طبقات کی مبارکباد کی ایک خبر ہے, جس میں پرائم منسٹر نے دی ہے, وزیر خزانہ نے دی ہے کہ جی ہم قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک خبر یہ ہے. ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئندہ 5 سال میں ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک بن جائے گا. اور یہ خبر کس کی ہے؟ یہ بیان ہے پرائم منسٹر کا. ویسے بائی دا وے پاکستان میں خبر کوئی ہوتی ہی نہیں گزشتہ 20 سال سے, صرف بیانات ہوتے ہیں, بیانات میں ہی خبریں ہوتی ہیں اور خبریں ہی جو بیانات ہوتے ہیں. لیکن یہ دو میں آپ کو دوں, آپ ایز اے ایڈیٹر, کہ ایک جو ہے آئی ایم ایف کو مبارکباد دینے کی خبر, اور ایک یہ خبر کہ آئندہ 5 سال میں پاکستان ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک بن جائے گا, تو ان میں سے کون سی خبر جو ہے وہ مین سرخی ہونی چاہیے؟ ہم اپنے آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ جو آدمی ایڈیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, جی جی, اپنے ناک میں وہ کان میں قلم گھسا کے, تو ایڈیٹر بن کے کسی ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب ان دو خبروں میں سے کون سی خبر جو ہے جس کا چوکھٹا جو مین خبر جس کو آپ کہتے ہیں بنے گا. اب یہ آڈینس کو خود پتا ہے ان کا امتحان میں کس لیے لوں. میں نے بھی زندگی کے کوئی 20-25 سال جو ہے وہ لکھنے میں, اور وہ بھی نیوز پیپرز میں اور مین سٹریم نیوز پیپرز میں گزارے ہیں. تو میں اگر ایڈیٹنگ کروں گا تو میں تو خبر یہ لگاؤں گا کہ 4 دفعہ نہیں 8 دفعہ اس کو گھما کے کہ پاکستان آئندہ 5 سال میں ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن جائے گا. پھر اس پہ کیا ہوگا کہ اس پہ کوئی صافی سوال اٹھائے کہ بھائی وہ کیسے, یہ جو آپ اتنی بڑی آپ نے بڑک لگا دی, کس بنیاد پہ آپ نے لگائی ہے, اس پہ پھر ملک میں ڈیبیٹ ہو تو پرائم منسٹر سے کوئی پوچھے کہ آپ ذرا ہمیں فیکٹس اور فیگرز دیں بھائی, یہ آئیں بائیں شائیں آپ کیوں مار رہے ہیں 75 سال سے مار مار کے, تو آپ نے اس کام کو جو ہے ایک اندھیر غار میں دھکیلا ہوا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال میں. یہ تو اتنی بڑی خبر ہے کہ جو وال اسٹریٹ جرنل سے لے کے تو جو ہے وہ پیپلز ڈیلی تک جو ہے سب سے بڑی خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایڈیٹر نے دوسری خبر وہاں لگا دی کہ آئی ایم ایف کو مبارکباد, چونکہ مجھے یقین ہے کہ اس ایڈیٹر کے بال اترے ہوں گے 30-35 سال اس نے, اور اس کو پتا ہے کہ اس میں سچی خبر کون سی ہے اور دوسری کون, اس نے اس کو دوسرے نمبر پہ ڈال دی. اب جس ملک کی یہ حالت ہے اس میں بیٹھ کے آپ یہ تبصرے کریں کہ آئی آئی ٹی جو ہے وہ یو اے ای میں کھل رہی ہے, اور جناب انڈیا جو ہے از ٹیکنگ نیکسٹ اسٹیپ, اپنا جو ایجوکیشن کا ایک امپائر بننے جا رہا ہے. آلریڈی بنا ہوا ہے. میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں, آلریڈی اس لیے بنا ہوا ہے کہ ویسٹ میں جتنے 60 آفٹر قسم کے جابز ہیں وہ انڈین اسٹوڈنٹ یا انڈین انسٹیٹیوشنز کے لوگ لے رہے ہیں, تو وہ اس کو ریکگنائز تو آلریڈی ہے, ریکگنیشن بن گئی. تو اب وہی اسکول اگر کراچی میں کھلے تو کون سا ایسا بد نصیب اسٹوڈنٹ ہوگا جو اس اسکول میں نہیں جائے گا, جس کا ٹریک ریکڈ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سلیکون ویلی اور وال اسٹریٹ جرنل اور کہیں آپ چلے جائیں تو سب اسٹوڈنٹ اس ادارے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے تو آپ لوگ صرف ماتم کر سکتے ہیں, ان چیزوں پہ صرف ماتم ہو سکتا ہے, اور یہ ہوپ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں ممکن ہے کسی وقت کوئی سینیٹی پریویل کرے تو ان کو نظر آئے کہ انڈیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ کس طرح اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنی 70 سالہ پرانی بے بنیاد
اور فیک قسم کی دشمنی. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں یہ جو انٹائی انڈیا سینٹیمنٹ ہے یہ بھی فیک ہے, اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں. اٹ ہیز نو روٹس. عوام کے الگ سے یہ نیچے نہیں اترا ہے. عوام اب بھی جو ہے وہ بالی ووڈ دیکھتے ہیں, ان کے گانے سنتے ہیں, اور آپ کی تو کہیں خواتین بیچاری بارڈر بھی کراس کر کے ادھر ریفیوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو افسوس کریں, اور کیا ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. ابھی تو ہماری ایک سیما جو ہے تمام سیمائیں توڑ کے ادھر جا چکی ہیں. تو بیرسٹر صاحب آخری کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آموں کا تحفہ آیا ہے. ویسے تو ہمارے پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے آم انہوں نے طیب اردوان اور کس کس کو بھیجے ہیں, تو بنگلہ دیش کی طرف سے شیخ حسینہ نے انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو بھیجا ہے تحفہ آموں کا, اور پھر پاکستان بھی ہمارے پرائم منسٹر کو بھیجا ہے. تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کا لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی اپنے تعلقات ٹائز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, یا بلکہ شروع کرنے کے لیے ٹائز کو. دیکھیں, میں نے کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ انڈین سب کانٹیننٹ تینوں جو ہے نا, پاکستان, بنگلہ دیش اور پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, تینوں جو ہے آم ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. اور اس میں جو ہے وہ پاکستان نمبر 1 ہے آم ایکسپورٹ میں. تو نمبر 1 کیوں ہے کہ اس کو افغانستان اور ایران ایزیلی جو لاجسٹکلی جو ہے نا وہ, اب جب آپ کہتے ہیں نا پاکستان راہداری نہیں دے رہا انڈیا کو افغانستان میں ٹریڈ کا, یا یہ اس کے پیچھے ایسی چیزیں جو قوم کو نہیں پتا نا, تو بات کریں تو پھر وہ سچ کوئی نکلنے نہیں دیتا. اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے انہوں نے فائدے دبا کے رکھے ہوئے. مثلا ہم نمبر 1 ایکسپورٹر ہیں جی, چونکہ افغانستان اور ایران کے راستہ کھل جائے گا, راستہ لاہور تو ممکن ہے آپ نہ رہیں فیصل. اس کے باوجود اگر شیخ حسینہ نے آم بھیجا ہے تو یہ جسٹ ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پہ اس نے انڈیا کے, یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس آم نہیں ہے, کوئی اور تحفہ بھی آ سکتا ہے. یہ الٹے بانس بریلوی والی بات ہو گئی نا, جہاں جس ملک سب سے زیادہ جو چیز پیدا کرے اسی کا تحفہ بھیجیں. لیکن یہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کو ایک جسچر کہ ہمارے درمیان کتنی چیزیں قدر مشترک ہیں, اور اگر ہمیں ان اشتراک کے ساتھ اور دوستی, امن اور بھائی چارے کے ساتھ استعمال کریں تو ہم کتنے آگے جا سکتے ہیں. اب اس جسچر کے جواب میں آموں کا تو پاکستان میں جو ہے ایک سب سے بڑا استعمال اس میں بم ڈالنے کا بھی ہوا ہے, جس میں جنرل ضیاء الحق جیسی روح ہوا میں اڑ گئی تھی. تو وہ جو ہے وہ محمد حنیف کی بک تو ظاہرہ صاحب نے پڑھی ہے نا, تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از یس, آپ کی بات درست ہے. اب اس میں کوئی اور ملک ہوتا تو ممکن ہے اس طرح کی اپارچونیٹی کو اویل کر کے کتنی بڑی چھلانگ لگا دیتا جواب میں. پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ میوٹیڈ قسم کا رسپانس کیوں آئے گا؟ آئی ایم ناٹ اے پیسمسٹ اور ہوپ لیس پرسن. وہ اس لیے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں امن اور جنگ کے سوال پہ پاکستان کا رسپانس ہمیشہ میوٹیڈ, نیگیٹو اینڈ ان ایکسیپٹیبل ہے. جو روایت جاری ہے اور اس کے ٹوٹنے کا مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. ٹھیک. بیرسٹر حامد باشانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے میرے پروگرام میں آئے. دوبارہ بھی آپ سے بات. تھینک یو جی, شکریہ.